پروڈکٹیوٹی، پروموشن، سالانہ انکریمنٹ، بونسز، ٹرانسفر، فورس ریزگنیشن، ٹرمینیشن۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنے والے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں اور اللہ جی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں طاہر فاروقی آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ فیملی کوچنگ اور مشاورت کار کی حیثیت سے تقریباً روزانہ ہی مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے دوست احباب سے میرا رابطہ رہتا ہے۔ ہر سال جب لوگ اپنی تنخواہوں میں اضافے یعنی انکریمنٹ کے منتظر رہتے ہیں، لوگوں کی ترقی، پروموشن ہوتی ہے، غیر یقینی ٹرانسفرز، تبادلے ہو جاتے ہیں، ڈیموشن ہو جاتی ہے یعنی ان کا عہدہ گھٹا دیا جاتا ہے یا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں کسی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، تو جو عموماً رویے اور برتاؤ لوگ اپناتے ہیں، جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، میرے لیے یہ سب کچھ بسا اوقات بہت حیران کن ہوتا ہے۔ اچھی شہرت، ریپیوٹ کے حامل اداروں میں کام کرنے والے، بہترین سیلری پیکیجز اویل کرنے والے، اوور ٹائم، میڈیکل، گاڑی، فیول، انشورنس، تکافل، کلب ممبرشپ، سالانہ چھٹیاں، پینشن، بونس اور دیگر ریٹائرمنٹ بینیفٹ جیسی سہولیات کے باوجود لوگ جب گلے شکوے، شکایت اور مایوس ہو کر، بلکہ شدید مایوس ہو کر، ڈپریشن میں مبتلا ہو کر منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوئی، مرضی کے مطابق تنخواہ نہیں بڑھی، ان کا پروموشن نہیں ہوا، ان کی گاڑی 1000 سی سی سے 1600 سی سی نہیں ہوئی، ان کا موبائل نہیں بدلا، وہ چھوٹے سے ورک اسٹیشن کیوبیکل سے ابھی تک کمرے میں منتقل نہیں ہوئے، ان کا پرانا ورک اسٹیشن، پرانا کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر خوبصورت سے لیپ ٹاپ میں نہیں بدلا، وہ سیلز کنونشن میں بینکاک نہ جا پائے یا اپنے ادارے کی قراندازی میں حج یا عمرہ نہ کر پائے، نتیجتاً وہ اپنے باسز سے، اپنے ساتھ کو ورکرز یعنی کام کرنے والوں سے، ادارے، اپنی آرگنائزیشن سے بددل ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تو اللہ رب العزت سے بھی بدگمان پایا۔ ان کا موڈ آف سا رہنے لگتا ہے، بجائے کہ مزید محنت کرتے، اپنا آج بہتر کرتے، اپنی نالائقی دور کرتے، وہ کام ہی سے جی چرانے لگتے ہیں، شکایت بڑھ جاتی ہے، شکوے طویل ہو جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ چلتے پھرتے پھوڑے بن جاتے ہیں کہ چھوا نہیں اور برس پڑے۔ ہمارے نزدیک ان سب رویوں کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اپنی نوکری، اپنی پوزیشن، اپنے کلائنٹس، اپنے بزنس کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں یہ پوزیشن، یہ بزنس، یہ کلائنٹیل ہمیشہ کے لیے گفٹ کر دیا گیا ہے، ودیعت کر دیا گیا ہے، اور اب انہیں یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اسی بنیاد پر وہ گزشتہ کل سے اپنا آج بہتر نہیں کرتے۔ وہ کارکردگی بہتر کرنے والے کورسز کو بوجھ اور کتابوں کو پڑھنا فضول کام سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا، بس وہ روزانہ کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اپنے ماضی سے سیکھنے کو تیار نہیں ہوتی اور ملکی حالات اور تقدیر پر اپنا سارا ملبہ ڈال کر ٹاک شوز دیکھنے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنے، قہوہ خانوں اور چائے سٹا پر اپنی راتیں، خصوصاً ویکنڈز لٹانے پر تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اپنے ہی جیسوں سے کے ساتھ بیٹھ کر مجلس برخاست کرتے ہیں تو ان کا عزم دھوئیں میں، یعنی ان کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ دھوئیں میں تحلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مایوسی اور ڈپریشن کا عزم لے کر بستر پر نیم دراز ہوتے ہیں اور انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے نئے ہفتے کا آغاز کرتے ہیں، اس آس پر کہ انہیں مطلوبہ ترقی شاید جلد مل جائے گی، کسی وظیفے سے ان کی حالت بدل جائے گی، کسی صدقہ سے بغیر محنت کے ان کو نئی گاڑی بھی مل جائے گی۔ پچھلے چند سالوں میں ہمارے رویوں اور برتاؤ میں ناشکراپن بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم اپنے پاس موجود 99 نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے، ان نعمتوں پر قناعت کرنے کے بجائے، جو ایک نعمت کسی حکمت کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچی، ہمیں نہیں ملی، ہم اس کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں۔ اس خواری کے باوجود وہ نعمت، وہ عہدہ، وہ مرتبہ ہمیں نہیں ملتا، اور جو کچھ نعمتوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کی ناقدری کی وجہ سے اس کی منفعت، اس کا سکون بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ لمحہ موجود یعنی پریزنٹ مومنٹ میں زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت
ماضی کے غم اور پچھتاوے میں یا پھر مستقبل کے خدشے اور اندیشے میں پھنسی رہتی ہے اور حال کی موجودہ نعمتوں کی لذت سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنے والی اکثریت تقابل یعنی کمپیریزن میں پھنسی رہتی ہے، بجائے کہ ہم ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور ذہنی راحت کا تقابل کرتے۔ ہماری اکثریت نے مادی اشیاء یعنی گاڑی، دولت، اسٹیٹس، کریڈٹ کارڈ، ٹپ ٹاپ، پروٹوکول، شان و شوکت سے تقابل کرنا شروع کر دیا، اور اس سے ایک حسد جیسی موذی بیماری نے جنم لیا جسے ہم نے پروفیشنل جیلسی جیسے شوگر کوٹڈ لفظ سے تعبیر کیا۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے جوں ہی کسی بڑے عہدے پر فائز اپنی کسی دوست کی زندگی سے اپنا تقابل کیا، آپ کے گھر کی فضا میں کڑواہٹ کی بو رچ جائے گی، دلوں میں نفرت اور کمی کے جذبات پروان چڑھنے لگیں گے، آپ اپنے آپ کو کوسنے لگیں گے۔ ہاں، اگر یہ آپ کے ساتھ بکثرت ہو رہا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ اسکرین کا غیر ضروری استعمال ہے۔ اسی لیے غیر ملکی ماہرین نفسیات عالمی تہواروں میں یعنی کرسمس اور نئے سال کے موقع پر سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی حقیقی خوشی کا کسی دوسرے کی بناوٹی خوشی سے تقابل کر کے اپنی خوشی کا گلا نہ گھونٹیں۔ مثال کے طور پر آپ گھوم رہے ہیں اپنے محلے کے پارک میں اور آپ کا دوست اپنی فیملی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور اپنی تصویریں لگا رہا ہے دبئی مال کی۔ ہمارے معاشرے میں کتاب دشمنی روز پروان چڑھ رہی ہے۔ حالیہ ایک سروے میں یعنی اکتوبر 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، معلوم ہوا کہ 75% پاکستانی ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخری مرتبہ آپ نے کتاب کب پڑھی؟ کراچی ایئرپورٹ پر مشہور کتابوں کی دکانوں پر روزانہ 15 سے 20 کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ ایک مشہور دکان ہے کتابوں کی، اگر سیزن اچھا ہو تو 40 سے 50 کتابیں روزانہ بک جاتی ہیں، جبکہ وہیں موجود برگر کی ایک مشہور دکان پر 500 سے 600 برگر روزانہ فروخت ہوتے ہیں اور سیزن میں 1000 برگر سے بھی زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ آپ کی کیا چوائس ہے، برگر یا بک؟ شہروں میں گھروں میں لائبریریاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے دماغ سکڑتے اور پیٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والی اکثریت کسی کو اپنا استاد، مربی، مینٹور نہیں بنا رہی۔ ہماری ممکنہ ترقی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی ذات پر خرچ کریں، انویسٹ کریں، جان، مال اور وقت لگائیں، کسی ماہر، تجربہ کار، بابے، شیخ، مینٹور کے تھلے اپنے آپ کو لگائیں اور اسی کے مشورے سے چلیں۔ خدا را اپنے گھروں میں دفتر نہ لے کر جائیں، یعنی اپنے گھر کو اپنا دفتر نہ بنائیں اور اپنے کام کی جگہ سے گھر مینیج نہ کریں۔ ہمارا معاملہ عجیب ہو گیا، ہم گھر میں دفتر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ساری ٹینشنز لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے دفتر سے اپنے گھر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ گھر کی زندگی کو پرسکون رکھیں، آپ کی دفتری کارکردگی، پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک غلط فہمی سے ضرور نکلیے کہ آپ بہت کما لیں گے اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت صحت مند یعنی ہیلدی لائف اسٹائل سے انتہائی غافل ہے، حالانکہ رات کو جلد سونا، صبح سویرے اٹھنا، رب تعالیٰ کو یاد کرنا، کچھ دیر واک اور ورزش کرنا اور کچھ اچھا سا مطالعہ کر لینا ہمارے پوری دن کی کارکردگی پر بہت زبردست اثر انداز ہوتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کاروباری اکثریت زوال کے وقت کاروبار کا آغاز کرتی ہے اور محض سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، بلکہ اس سورت کو ٹیپ ریکارڈ پر چلا کر امید کرتی ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر ترقی کر جائے۔ تو جناب یہ ہیں وہ عوامل، یہ فیکٹرز جو ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقی سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز ہماری پرواز کو، ہماری اڑان کو زمین سے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ان سب عوامل کو، میں ان سب کو ذرا مختصراً دہرا دیتا ہوں، اپنے کام کاج کو، اپنی جاب کو فار گرانٹڈ نہ لیں، اسے پیدائشی حق نہ سمجھیں، ماضی کی غلطیوں سے مستقل سیکھتے رہیں اور آگے مثبت انداز سے بڑھتے رہیں، گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری بڑھائیں، اپنی ہر نعمت کو یاد کریں اور خوب شکر ادا کریں، کمپیریزن یعنی تقابل کی فضا سے نکلیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں ورنہ زندگی شدید کڑواہٹ کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ کتاب دوست بن جائیں، روزانہ کم از کم 50 صفحات پڑھنے کی عادت تو ڈالیں۔
زندگی میں تنہا نہ چلیں، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں، اپنا استاد، اپنا مربی، اپنا مینٹور جلد از جلد ڈھونڈ لیجئے، اور زندگی کو یعنی اپنے گھر کی زندگی کو، اپنی پرسنل لائف کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ تو جناب یہ وہ عوامل ہیں، اگر ہم انہیں اچھا سا سوچیں، ان کی فکر کریں، آہستہ آہستہ عمل میں لے آئیں، تو انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر آپ کو سالانہ بونس مل گیا ہے، شاندار انکریمنٹ بھی لگ گیا ہے، ترقی ہو گئی ہے، تو مبارک ہو۔ اپنے آپ کو اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر کر لیجئے۔ اور اگر آپ اپنی ترقی یعنی پروموشن کے ابھی تک منتظر ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے، تو در حقیقت یہ سارے عوامل، یہ سارے فیکٹرز آپ کے عمل کے منتظر ہیں۔ مجھے امید ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان گزارشات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کی شاندار کارکردگی کے منتظر رہیں گے۔ آپ اس وائس میسیج کو دوبارہ سن لیجئے۔ آپ جب بھی اپنے عزم، پروڈکٹیوٹی میں کمی محسوس کرنے لگیں تو اس میسیج سے دوبارہ رجوع کر لیجئے گا۔ آپ کی دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے دعا گو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد طاہر فاروقی۔